نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا. وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. میں نے جیل نہیں دیکھی اللہ کسی دشمن کو. میں نے جی آپ سوال لیں میں تجھے بعد ہی کاٹی چھڑنا میں جو کوئی کہنا ہے. ظافر صاحب آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں. کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کیونکہ واقعی کے نیشنل ایشو ہے اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہونا چاہیے؟ کیا اس کی نہیں بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا اور اس پہ حکومتیں ادارے جو ہے لیڈران جو ہیں یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے. آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب نیب نے ایک کمیونیکے دیا ہے. ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے پہ اوپر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا نخواستہ یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو. بلکہ میں کہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے. پہلے سب 2 نمبر کام تھا. سہیل رانا صاحب آپ بڑے مگر بڑی ماشاءاللہ توانا آواز ہیں. آپ نے ابھی 3 پوائنٹس کہے ہیں. مطلب میرا نام سہیل رانا میں بازبان اور ڈیلی پوسٹ کا اور میں چیز سب سے زیادہ یہ انوالو ہوں. کوئی انوالو نہیں میرا مطلب یہ جو حاصل ہے سب سے فیسیلیٹیٹر ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ سر میسج کدھر ہے. کیا آپ پیمرا کو اس پہ کوئی ایکٹ کریں ان کے خلاف؟ تو وہ رسپانسیبل ہے کہ نمبر 1 ٹھیک ہو. نمبر 2 مطلب میں یہ آپ کو کیونکہ میں عاصم ملک عاصم منیر اور ایک اور بندے ہیں عامر صاحب تینوں نے ان کو ڈنڈا دیا. لاسٹ 9 ایئر سے ان کو ڈنڈا چل رہا ہے جو اب امپلیمنٹ ہوا. دونوں ایک یہ ملک ریاض ایک AG کو قتل کر چکا ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کو. ایک DG کو یہ قتل کر چکا. 2 مقدمات ہیں اس پر. وہ بھی ان سے پوچھیے گا جدھر سے وہ آپ کو بتاتے. تھرڈ میرا سوال یہ ہے نہیں میں تو لگا جی تو کوئی بھی نہیں سے لگا رہے گا. میں پتا ہے نا سر باہر بھی ہو کوئی بھی نہیں آئے. میرے لاہور کے 300 ایکڑ زمین موجود ہے تھوڑے مطلب کولیشن پارٹنر یہ 6 میں 3 سٹارز کی بنا جو کراچی کے کور کمانڈر میں 5 کے نام لے لیتا ہوں. لاسٹ کا بھی اور پہلے کا بھی عباسی سے لے کے جو DGI رہی 5 کے شاہد بیگ کے بھی 5 کے گھر 6 کنال کیونکہ میں DH1 میں رہتا ہوں 6 کنال پہ اسی نے گھر دی ہے. اور فرام دی کو ایکس کور کمانڈر کراچی کون کس کا نام شاہد بیگ نمبر 1 عباسی جو DGI رہا وہ جو جس سے 2014 کا وہ ایکٹ کیا اور جو بھی ان کو پتہ ہے. اچھا زہیر الاسلام. اچھا وہ عباسی ہے. ہاں عباسی ندیم انجم صاحب یہ 5 کے کٹھے گھر ہیں 6 کنال پہ ملک ریاض کے. ایک علیحدہ گیٹ لگا ہوا جائیں میں نے تو میں تو وزٹ کرا تھا. آپ ان کو بھی تو تھوڑا سا پوچھیں نا سر. آپ نہیں یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. میں نام لے رہا ہوں میں نے اسی لیے نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں میں تو پیمرا کے خلاف کیا ایکٹ نہیں میں پیمرا پہلے ایک آخری جن کو 5,000 لاکھ روپے 6,000 لاکھ روپیہ بانٹا ہے جن چینلز کو گزشتہ 8-8.5 مہینوں میں جنہوں نے آپ کی پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی ٹویٹ کو بھی نہیں دیکھا ان کو بھی اسی طرح 6,000 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 6 مہینے کا دیتے رہیں گے ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں. دیکھیں پیمرا والی جو بات ہے نا یہ میں بہت دفعہ اٹھا چکا ہوں. بلکہ پیمرا کو ڈائریکٹلی جب ہماری حکومت تھی اس زمانے میں بھی اور پچھلی جو حکومت ہماری PDM کی تھی اس زمانے میں بھی ابھی بھی کہ یہ انفورس کروائیں. لیکن میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیمرا اس کو نہیں انفورس کروا رہا اور اس کی وجوہات وہی ہوں گی جو ملک ریاض کی وجوہات ہیں.
اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ 10 منٹ جو ہیں ان کو کسی اور کی وہ ایڈ چلا دیں گے بجائے اس کے کہ جو میسج دیں پبلک سروس میسج دیں جو ہے. تو بالکل میں آئی ول ریز دس ایشو ناٹ ونس بٹ ریپیٹڈلی جب تک یہ کریکٹ نہیں ہوگا. دوسرا آپ جنہوں نے ان سے پلاٹ لیے ہیں، جنہوں نے گھر لیے ہیں، آپ بتائیں، لیٹ ایوری بڈی نو کہ ملک صاحب کے امام میں کون کون نہایا ہے. کسی کو جو ہے نہیں ہونی چاہیے، ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز آپ ایک 3 ایشوز ہیں. تیسری میں نے 6,000 لاکھ روپے 6 مہینوں میں بانٹا انہی چیریٹیز کو جو کہ خبر نہیں چلاتے. انہوں نے بھی تو روکو نا سر. اشتہار یہ بس تسی دیتا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ نے. پنجاب نو چھڑ دو، سندھ نو چھڑ دو، کے پی کا تو پتہ نہیں تھا. چلیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تینوں ایشو جو ہے نا اٹھاؤں گا میں. یہ میں اپنی پریس کانفرنسز کا جو ہے حصہ بناؤں گا ان کو انشاءاللہ. عرفان صدوزئی ڈانس ہے. ہاں عرفان صدوزئی ڈانس. خواجہ صاحب آپ بڑے بولڈ ہیں اور اس وقت ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. آپ نے 25 سال سے آپ نے کہا کہ احتساب ہوگا. ذرا 5-10 سال پیچھے چلے جائیں. اصغر خان کیس میں اس وقت بھی بہت سارے جو ملٹری کے آفیسرز تھے ان کے اوپر بھی الزام عائد ہوا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے پیسے تقسیم کیے، اور اس میں آپ کے لوگ شامل تھے. میاں شہباز شریف کے اوپر یہ بیانات قلم بند ہیں. میں صدر صاحب میری عرض سن لیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، مجھے ملک ریاض پہ فی الحال فوکس کر رہے تھے. میرا مقصد جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو میں پیش ہوا ہوں یہ ملک ریاض پہ مجھے فوکس کرنے دیں. اس فوکس کو ڈیلیوٹ نہ کریں. آپ یہ سوال میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہوں ہر 2, 4, 5, 10 دن کے بعد. آپ یہ پوچھیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. ادھار کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے سوال پوچھیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اچھا عمل ہے، خوشائن عمل ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسے بزنس اسٹائل کام کی جس کی وجہ سے غریبوں یا لوگوں کی پراپرٹیز سے غیر قانونی طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی ہیں، تو یہ خوشائن عمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ خواجہ صاحب کے پچھلے 30 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار جو ہیں وہ جاری ہیں. تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سال میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی دیگر پارٹیز کا اقدار بھی شامل ہے انکلوڈنگ ماشاء اللہ، تو do you think that we all are equally involved in this what we are میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اس سے اعتراض نہیں کروں گا اس پہ. دیکھیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں وہ ان کے خلاف بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں، بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے الفاظ اپنے استعمال کیے ہوئے ہیں اپنی پریس بریفنگز میں. ان کے خلاف انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کمپرومائز ہو گئے، وہ وہی صاحب ہو گیا. نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ، موڈ بن گیا پھر ان کا. خالد محمود صاحب ایکسپریس جی آنے والے وقت میں آپ بھی یار میں 25-26 سال کا لگا نا میں کمپرومائز کیتا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں آپ میں نام آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں. جیو کے ایک اینکر پرسن ہے میں نے ان کے بیٹھ کے کہا. میں نے ان کو دوسری دفعہ جو ہے نا دوسرے دن میں نے شام کو پروگرام دیکھا. میں نے دوسرے دن میں نے کہا کی تھا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ نہیں جی آپ پھر آ جائیں. جمعے کا پروگرام ہوتا تھا پھر جمعے کو چلا گیا. پھر کسی اور نام میں نہیں لے رہا تھا، نام وہ لے رہے تھے. آگے جواب میں جو دے رہا تھا جواب جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے نا پسند نہیں آ رہا تھا. وہ کسی اور امیر آدمی تھا وہ بھی اس کے بھی اشتہار چلتے تھے انہوں نے وہ بھی کر دیا. پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے بتایا میں بھی پرت جانا رہے گا. وہ پھر انہوں نے اس کے بعد میں نہیں ان کے پروگرام میں گیا. میں نہیں گیا ان کے بعد. تین دفعہ میں ان کے آگے پیچھے پہلے پروگرام کرتا رہا، بڑی دیر کرتا رہا. میں بھی اس کام سے بڑا مدت لگا تھا. خیر صاحب جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور سسٹم ہے، خاص کر عدالتی نظام بڑا ہی کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے ہماری جو چھوٹی عدالتیں یہ عدالتیں بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے ہماری جو چھوٹی عدالتیں
یہ अदालतें उसको सजा दे पाएंगी? देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ओवर लास्ट 75 ईयर्स हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मुजमिल हो चुके हुए हैं। जिस तरह आप इंसानों के आज़ाद जो है मुजमिल हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है मेरी उम्र में आके, मेरा मतलब है, और 100 दिल कमजोर हो जाता है, कोई टांगें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है, मीटर हो जाता है बंदा, ये इस तरह की होती है बात। इसी तरह आपका सिस्टम भी जो है मुजमिल हो गया हुआ है, और उसकी वजह है कि इसको इतना मिस यूज किया गया हुआ है कि ऐसे लोगों को जब पनपने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मलिक रियाज जैसे लोगों को, तो सिस्टम ने मुजमिल होना है, और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नजर आ रही है। अदरवाइज आपका सिस्टम ठीक होता तो ये बंदा जो है यहाँ पे पहुंचते ही ना। तो मुझे उन्होंने खुद कहा कि ये तुम उठा रहे हो, तेरा बनना कुछ नहीं है। मुझे कहा उन्होंने, मैं आपके सामने कह रहा हूं, मुझे फोन पे कहा उन्होंने, दुबई से फोन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं बनना। मैं ना बने, मैं तो वहां चुक रहे हैं, वो ना बने, वो मालक दा काम में गए। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिसने अपना सारा फ्यूचर दाव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने जेल नहीं देखी अल्लाह किसी दुश्मन को, मैंने थका। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिसने अपना सारा फ्यूचर दाव पर लगा दिया वो जेलों से नहीं डरता। मैंने जेल नहीं देखी अल्लाह किसी दुश्मन को, मैंने थका सारा भी कभी नहीं देखा। मौला करीम की तरफ से 63 साल की उम्र तक 1 रुपया मेरे ऊपर कोई बंदा नहीं कह सकता, मेरा कोई मेंबर नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई 1 रुपया किसी का भी रखा। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 16-17 साल कि मैं इन ब्लैक मेलरों के हाथों कम से कम ब्लैक मेल हूं। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन किसी बिजनेस में मेरी तरह के और भी कई बिजनेसमैन होंगे जो इसमें इसी तरह के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी ब्लैकमेल होता रहा। मुझे रोजाना वायदा किया जाता रहा, लेकिन मैं हर चीज अपने ऊपर बर्दाश्त की। मुझे अल्लाह ने बड़ी बर्दाश्त की। मुझे कोई गाली देता है मैं वो भी ले लेता हूँ। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कुरान पाक लेकर आए थे। मेरे तीन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई। उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। दूसरा मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। अहमद खलील मेरा पार्टनर एक प्रोजेक्ट में, अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें थी, और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे। वो कौम को बताएं। तीसरी मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि इसी कुरान पाक को सामने रख के वो बताएं कि उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सूए मोटिव नहीं लिया। 6 महीने पहले मैंने कोशिश की कि ये निजाम चलता रहे, मैं अपना कैरियर तबाह ना करूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह ना करूं। आज के बाद मेरे कोई कारोबार नहीं कर रहा, लोगों ने मेरे साथ भी कारोबार नहीं कर रहा। मेरे 4 साल पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव से रिजाइन किया था और इस वजह से मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया। इसी पिंडी की सड़कों में मैं 8-8 किलोमीटर पैदल चला, मेरे पास 8 आने किराया नहीं होता था, और अल्लाह ने वहां से मुझे सारा कुछ दिया। वो मैंने सारा कुर्बान कर दिया। मुझे मेरा बैरियर टाउन मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज था, मैंने वो छोड़ दिया। और मैं इस मुल्क को तबाह होते नहीं देख सकता। मैंने इस मुल्क को बनाया है। मेरे बैरियर टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती अल्लाह की तरफ से। मेरे बैरियर टाउन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, रोड प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के लिए अच्छे खेल के मैदान है। यही गवर्नमेंटें करती हैं। मैं इतना सा कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इतना करती है। जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके ये कहा कि जी मलिक रियाज ब्लैकमेल है, उन्होंने कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट लाके दिखा देता हूँ। उन्होंने इनकार कर दिया डॉक्यूमेंट देखने से। क्यों इनकार कर दिया? और हमारे केस आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुने और FIA को कहा कि मलिक रियाज को कत्ल में इन्वॉल्व करो। आज भी वो ना सुनते हमारे केस। हमारे दिल में भी बड़ी इज्जत होती है, उसकी बड़ा एहतराम होता। मैंने भी, ये मेरी बुक है कॉलमों की, मैंने भी 2007 में उसी तरह जदोजहद की जिस तरह पूरी कौम ने की। मैं परवेज मुशर्रफ के वक्त जो इस कॉलमों में मैंने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है एक लफ्ज भी लिखना। मैंने भी खुद गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ऑफर की, उन्होंने नहीं ली। मैंने कहा मुझे आपकी जिंदगी अजीज है,